تمام تعریف اللہ کی، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ داستان بنی امیہ، آتھر راہی چشتی۔ اللہ پر بھروسہ کر کے راضی ہو گئے۔ شام جانے کے لیے حرب نے بنی امیہ کے علاوہ قریش کے ہر قبیلہ سے ایک آدمی ساتھ لیا، اور حضرت ہاشم کے ساتھ بنی ہاشم کے چند لوگ ہی تھے۔ جب یہ لوگ صحرائے شام میں پہنچے تو حضرت عبد المطلب کی جماعت کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ حضرت عبد المطلب نے حرب سے پانی طلب کیا، لیکن اس نے پانی پلانے سے انکار کر دیا۔ بنی امیہ کو بنی ہاشم پر پانی بند کرنے کی ذہنیت شاید یہیں سے وراثت میں ملی تھی، جس کا کھلا اثر کربلا میں پیا۔ پیاس کی شدت سے بنی ہاشم قریب المرگ ہو گئے۔ پانی ٹھوکروں میں جب حضرت عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں کو قریب المرگ دیکھا تو ان سے کہا کہ اے بنی ہاشم، اب ہر شخص اپنے اپنے لیے ایک ایک گڑھا کھودے تاکہ جو بھی مر جائے اسے اس گڑھے میں دفن کر دیا جائے۔ لیکن قدرت الہی نے اسے گوارا نہ کیا، اور جیسے ہی حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور اونٹ کھڑا ہوا تو اس کے گھر کی ٹھوکر سے ریگستان میں چشمہ ابل پڑا۔ حضرت عبد المطلب نے پھر ایک نعرہ بلند کیا اور ان سیراب کی ہو جماعت کر کے لوگوں پانی پیا اور اپنے مشکیزے بھر لیے۔ حضرت عبد المطلب نے بنی امیہ کے سردار حرد کو بھی پانی کی دعوت دی۔ بنی ہاشم کے کچھ لوگوں نے اس دعوت پر اعتراض کیا، مگر حضرت عبد المطلب نے انہیں ڈانٹ کر کہا، خبردار، اگر ہم بھی ان پر پانی بند کر دیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہے گا؟ آخر قریش کے دیگر لوگوں نے بھی پانی لیا اور حرب بن امیہ کو سمجھایا کہ اب کسی کاہن کے پاس جانا بیکار ہے، اور فیصلہ ہوا کہ زمزم پر اب کبھی حضرت عبد المطلب یا ان کی اولاد سے جھگڑا نہ کریں گے۔ میرات الحقائق اصحاح 8 زمزم کی تلاش اور اس واقعہ کی شہرت عرب اور اس کے قرب و جوار میں مشہور ہو گئی، اور حضرت عبد المطلب کی بزرگی اور کرامت کے قصہ اس کے کچھ ہی دنوں بعد ایک اور واقعہ ہوا، جس کے سبب حضرت عبد المطلب کے اعلیٰ کردار کی دھوم مچ گئی، اور امیہ کا بیٹا حرب پورے معاشرے میں ذلیل ہو کر رہ گیا۔ ہوا یہ کہ مکے میں زبینہ نامی ایک یہودی تاجر تھا جو سود کے لین دین کی وجہ سے کافی مالدار تھا۔ اس یہودی کو دیکھ کر حرب بن امیہ بے چین ہو جاتا تھا، حالانکہ اس کے یہاں بھی تجارت کے علاوہ سودی لین دین بھی بہت ہوتا تھا اور دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن بدنیتی اور مفاد پرستی نے حرب کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو مکے میں دولت مند دیکھا ہی نہیں چاہتا تھا، لہٰذا حرب نے قریش کے چند نوجوانوں کو زبینہ کے قتل پر ابھارا اور اسے قتل کروا کے اس کا مال اپنے قبضے میں کر لیا۔ زبینہ یہودی کو عامر بن عبد المناف بن عبد الدار نے حجر بن عمر بن کعب بن تیمی حضرت ابو بکر کے دادا نے قتل کیا تھا۔ کسی کو کان و کان خبر نہ ہوئی، لیکن حضرت عبد المطلب اس خون ناحق کی ٹوہ میں لگے رہے، حتیٰ کہ انہوں نے یہ معلوم کر ہی لیا کہ زبینہ کے قاتل کون ہے اور وہ کسی کی پناہ میں ہے۔ پوری تحقیق کے بعد حضرت عبد المطلب حرب بن امیہ کے گھر گئے اور زبینہ کے قاتلوں کو طلب کیا تاکہ دارالندوہ میں ان پر مقدمہ چلایا جائے، لیکن حرب نے سب باتوں کا انکار کر دیا اور سخت کلامی پر اتر آیا، تو حضرت عبد المطلب نے یہ بات قریش کے سامنے رکھی، لہٰذا ایک بار پھر حضرت عبد المطلب اور حرب کے درمیان حکم کی تجاویز طے پائی، اور نفیل بن عبد عزا حضرت عمر کے دادا کو حکم مقرر کیا گیا۔ نفیل نے حرب سے کہا کہ تم اس شخص سے جھگڑا کرتے ہو جو تم سے زیادہ خوش اخلاق اور قد میں تم سے بہت بڑا ہے، اور تمہارے سر سے اس کا سر بھی بہت بڑا ہے۔ اے حرب، کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس کی سخاوت تجھ سے بہت زیادہ ہے، اور یہ دوسروں کی مدد کرنے میں تم سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی اولاد بھی
तेरी औलाद से ज्यादा फयाज है। नफील के इस फैसला से हरब को दारुल नुदवा में भरी कौम के सामने जलील वेद के 100 ऊंट और लौटा हुआ माल वापस देना पड़ा जो यहूदी के वारिसान को दिया गया। लौटे हुए माल में से कुछ खुर्द बुर्द हो गया था जिसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पास से पूरा किया। तबकात इब्न साद जासे 55 52, तबरी जे 312 34, इब्नुल अथीर जे 200 106। हल्फुल फुजूल ज़वीना यहूदी की कत्ल का सुराग लगाकर उसके वारिसों को दीत दिलवाना और लौटा हुआ माल वापस करवाना, फिर जो खुर्द बुर्द हुआ उसको अपने पास से पूरा कर देना, ये भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का वो कारनामा है जिस पर इंसानियत फ़ख्र करती है। आपकी नेक नियति और मुनसिफ मिजाजी के पेश नज़र एक दिन कबीले जुज़ाआ के लोगों ने आपसे कहा कि हम सब आपस में पड़ोसी हैं, तो बाहमी इमदाद, नुसरत और हमदर्दी का पैमान क्यों न कर ले। हालांकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के एक बड़े कबीला बनी हाशिम के सरदार थे, मगर आपने खैर सगाली के इस पैगाम को कुशादा दिली और शुक्रिया के साथ और अपनी जमात के साथ दारुल अंदुआ में आए, जहां अहदनामा लिखा गया जिसमें तहरीर था कि इस मुआहिदा की रोशनी में शरा का कबाइल का फ़र्ज़ है कि वो मज़लूमों की हिमायत करेंगे और इनका हक़ उन्हें दिलवाएंगे। ये अहदनामा जुल्म व सितम और जारहियत के खिलाफ एक मजबूत महाज था। इसकी अहमियत का अंदाज़ा यूं भी होता है कि एक बार रसूल रहमत ने भी हल्फुल फजूल का जिक्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया था कि अगर अब भी कोई ऐसा मुआहिदा करना चाहे तो हम तैयार हैं। तबकात इब्न साद जैद 1 7 51, तारीख़ इब्न खल्दून जैद 2 7 116। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का ये मुआहिदा बनी हाशिम की आला इंसानी हमदर्दी का मज़हर है, लेकिन इस मुआहिदे में फ़र्जंदानी अब्द शम्स यानी बनी अमैया के किसी भी फ़र्द ने शिरकत नहीं की, जिससे ज़ाहिर होता है कि बनी अमैया इसके खिलाफ जुल्म व इस्तिबदाद के हामी व मददगार थे और मुआहिदा ऐसे ही जालिमों के खिलाफ था। इब्ने खल्दून जैद 2 7 116,